السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ 2 جمعے جس موضوع پر میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھیں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ پچھلے جمعے بات ہوئی تھی اسلام کے فلسفہ اخلاق کی، اور آج میں بات کروں گا اسلام کے اصول اخلاق کی۔ یعنی اس کا مطلب آپ یہ سمجھیے کہ اسلامی تعلیمات کن اصولوں پر بیس کرتی ہیں اور کھڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اخلاقی تعلیمات پیش فرمائیں، ان میں اور دیگر مذاہب کی اخلاقی تعلیمات میں فرق آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ ان اصولوں کو سمجھیں گے جن پر اسلامی تعلیمات بیس کرتی ہے۔ تو اس میں جو پہلا اصول قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات عقلی اور فطری ہیں، اور اس کو وحی اور الہام کی تائید حاصل ہے۔ یہ نور علی نور والی بات ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائیں وہ انسان کی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، خیر اور شر کی، نیکی اور بدی کی اس کو پہچان دے کر پیدا کیا ہے۔ تو یہ فطرت سلیمہ جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دنیا کے دیگر مذاہب اور اسلام کے اندر یہ آپ کو بنیادی فرق نظر آئے گا۔ مثلا تورات کے اندر جتنی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ جیسے کوئی شاہی فرمان ہوتا ہے، یعنی جس کی حکمت اور مصلحت کوئی پیش نظر نہیں اور نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، بس یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس انداز میں تمام اخلاقی تعلیمات، مختلف احکام۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں اخلاقی تعلیمات نازل ہوئی ہیں، تو ان کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ عیسائیت کی تمام تعلیمات اتنی نرمی کے ساتھ، اخلاق کے عنوان کے ساتھ پیش کی گئیں کہ خود انسان کو سراپا گناہ کا مجموعہ قرار دے دیا گیا کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور جب تک وہ مسیح علیہ السلام کے نام پر بپتسمہ نہیں لیتا، وہ غسل ہوتا ہے خاص طرح کا جس کو استباغ کہتے ہیں، بپتسمہ کہتے ہیں، تو وہ نہیں لیتا، تو اس وقت تک اگر عیسائیوں کا بچہ بھی فوت ہو گیا نا بغیر بپتسمے کے، بغیر اس غسل کے، تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ عیسائیت کی تعلیم ہے۔ یعنی ہر انسان
گویا کہ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی تعلیمات باقی مذاہب کی تعلیمات کو بھی اگر آپ ساتھ ملا لیں، ہندوؤں کے اندر ایک 7 جنموں کا عقیدہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں تناسخ آواگون جونی چکر، کہ آدمی اپنے گناہوں کی سزا پاتا ہے کسی اور شکل کے اندر، پھر دوبارہ دنیا کے اندر آتا ہے، پھر سزا پاتا ہے، جو گناہ باقی رہ جائیں تو پھر ان کی سزا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل بار بار دنیا کے اندر پہلا جنم، پھر دوسرا جنم، پھر تیسرا جنم، 7 جنم تک جب اس کو مکتی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ ذات باری کے اندر گم ہو جاتا ہے، یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ انسان کے گناہ گار ہونے کا اور انسان کے پیدائشی گناہ گار ہونے کا اور دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی بار بار سزا بھگتنے کا، یہ دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر یہ تصور ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا کہ ہر انسان فطری طور پر پاک پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو چونکہ ابھی وہ دودھ پی رہے تھے، اسی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ابراہیم جنتی دائیوں کا دودھ پیے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو گیا ابھی اس کو شعور کی عمر کو وہ پہنچے ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں اسلام سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنی اخلاقی تعلیمات میں پہلی چیز جو بیان کرتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان خود فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت سلیمہ پر، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں بلکہ پاک پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک کہ انسان شعور کی عمر کو پہنچے گا، کسی چیز کو قبول کرے گا تو اجر و ثواب، اگر قبول نہیں کرے گا تو اس کو اس کی سزا ہوگی۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہوئی اسلام کی کہ اسلام کی تمام تعلیمات بھی عقلی اور فطری ہیں، اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ خود انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر شخص اپنے عمل کا اسیر ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ بندے نے کیا کچھ نہ ہو اور اس کو سزا ملے۔ ہر انسان اپنے عمل کا اسیر ہے، وہ اس کا قیدی ہے، اس سے اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو وہی اپنے نبی کے ذریعے تعلیمات ارشاد فرمائیں جو عقل و فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دوسری چیز یعنی دوسرا اخلاقی اصول اسلامی تعلیمات کا دوسرا اصول جس پر اسلامی تعلیمات بیس کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلامی تعلیمات اور اسلام کا انداز اور اسلوب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے یا تو بالکل بے خوف کر دیا جائے اور یا بالکل نا امید کر دیا جائے۔ اسلام یہودیوں کی طرح یہ دعویٰ نہیں کرتا وقالت الیہود عزیر، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم خدا کے پسندیدہ اور اس کے محبوب ہیں۔ عمل کی بنیاد پر محبوب ہوگا، کسی نسل میں پیدا ہونے کی وجہ سے آدمی محبوب نہیں ہوگا۔ جتنی فضیلت ہے وہ محض اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ مسلمانوں کو محض اس وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر عمل ٹھیک ہے تو پھر یہ فضیلت ساتھ مل جائے گی، اور اگر عمل ہی درست نہیں ہے تو محض امت محمدیہ کے اندر پیدا ہو جانا
یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کو ایک ہے کہ نسلی طور پر انسان قبول کرے کہ باپ دادا مسلمان تھے لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر قبول کرے، باقائمی ہوش و حواس اس دین کو سمجھ کر شعوری طور پر مسلمان ہو۔ یہ اصل میں اس کی فضیلت ہے۔ جب انسان شعوری طور پر سمجھ کر اس دین کو قبول کرے گا تو وہ اس کو ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی جس کا تذکرہ ہم اکثر کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف کر دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے انسان لرزہ بر اندام رہے، کانپتا رہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مایوس بھی نہ ہو۔ یعنی مسلمان کا دل ہمیشہ سوئے انجام سے لرزہ بر اندام بھی رہتا ہے، کانپتا ہے اس کا دل، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید سے لبریز بھی رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مایوس ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ اسلامی اخلاقیات، اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں جس دوسرے بنیادی اصول پر بیس کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا، کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے امید بھی رکھے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ رب تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو بندہ امید سے لبریز رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو ٹوٹنے نہ دے۔ یعنی ایک طرف وہ ترغیب ہے اور دوسری طرف ترہیب بھی ہے۔ تو ایک اہم چیز اسلامی تعلیمات کے اندر جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں، ایسا یقین پیدا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، اور یہ یقین یہ بھی پیدا کریں کہ اگر وہ رب چاہے گا تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی باز پرس بھی کرے گا۔ امید اور خوف، ایمان اس کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تیسری چیز کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات اس اصول پر بیس کرتی ہیں کہ انسانوں کے باہمی تعلقات استوار ہونے چاہیے، اس لیے کہ ساری اخلاقی تعلیمات انسانوں کے باہمی تعلقات میں حسن نیت پر بیس کرتی ہیں، کہ آپ کی نیت اچھی ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، قطع تعلق ہی نہیں بلکہ آپ کا دوسروں کے ساتھ معاملات زندگی رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیت کی تعلیم ہے، یہ ہندو مذہب کی تعلیم ہے، یہ بدھ مذہب کی تعلیم ہے، بلکہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر قطع تعلق ہی نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص رہبانیت کو، قطع تعلقی کو معاملات زندگی سے فرار اختیار کرتے ہوئے اس چیز کو نیکی سمجھتا ہے
تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ شاید اس کے ذہن میں بادشاہوں کی طرح وہ کو شاید روب اور دبدبا اس کی تلاش میں ہے کہ جتنا لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اتنے آپ کے عیب لوگوں سے چھپے رہیں گے۔ بادشاہوں کا یہی مزاج ہے۔ پروٹوکول اس طرح کا قائم ہوگا کہ آپ مل نہیں پائیں گے۔ تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر لوگوں کے دل کے اندر تقدس پیدا کر لیا جائے۔ بھائی جتنا زیادہ میل ملاپ ہوگا نا اتنا زیادہ انسان ایک دوسرے کے بارے میں جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ جو انسانوں کا آپس میں انٹریکشن ہے اس سے آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی کے اندر ہے، اخلاقی اعتبار سے کہاں پر کھڑا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ اس لیے قطع تعلقی کر کے کسی طرف ہو گیا ہے اور اس کو اس نے عبادت سمجھ لیا کہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، نام اس کو دے دیا عبادت کا، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ والدین کی، نہ عزیز و اقارب کی، نہ ریاست کی، نہ معاشرے کی، کسی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور بھاگ کر کسی کونے خدرے میں چھپ گیا ہے، تو شاید یہ فرار ہے۔ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ میں صرف ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے تھے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث اور یہ واقعہ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت خدیجہ نے اس وقت یہ تبصرہ کیا تھا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کامیابی کی دلیل کس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی رسوا نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ جن اوصاف اور جس کردار کے حامل ہیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی نامراد نہیں کرتا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو غار حرا میں جانے کا یہ بہت تھوڑا وقفہ ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضور نے بھرپور سماجی زندگی گزاری ہے، شادیاں کی ہیں، آپ کی اولادیں ہوئی ہیں، ان کی پرورش اور دیگر معاملات اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، ساری چیزیں ہمارے سامنے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد۔ تو پھر آپ کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ملے گا کہ 87 غزوات و سرایا جنگیں ہیں مدنی زندگی کے اندر اور لوگوں کے ساتھ مسلسل دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بھرپور سماجی اور معاشرتی زندگی، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جو تیسرا اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ چیز بتاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی اخلاق ہیں اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ میل جول کے ساتھ ہے۔ جو بھی آپ حقوق اہل والدین کے ہیں، عزیز و اقارب کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، ریاست کے حقوق ہیں، جو بھی حقوق و فرائض کی پوری بحث ہے اس کا تعلق انسانوں کے باہمی تعلقات سے ہے، اور حسن نیت کے بغیر کوئی انسان ان تعلقات میں با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے، اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بڑا یہ جامع جملہ ہے، فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس کے دائرہ کار کے مطابق اس سے سوال و جواب ہوگا۔ تو یہ زندگی کے معاملات سے فرار یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ زندگی کے معاملات کے اندر کھب جانا یہ ہے اصل اخلاق۔ اسلام کی نظر میں رہبانیت نہیں، بلکہ باہمی تعلقات اور ان تعلقات کے اندر اپنی نیت کا تزکیہ، تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اس حوالے سے چوتھا اصول اسلام کا اصول اخلاق، چوتھا اصول وہ یہ ہے کہ اسلام نے اخلاقیات کے حوالے سے ذمہ داری ہر فرد پر ڈال دی ہے، کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، کہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اخلاقیات کے حوالے سے، اس کی تبلیغ کے حوالے سے بھی اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جو اس کی تبلیغ کا ذمہ دار ہو، بلکہ یہ پوری امت اس کی ذمہ دار ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری کی پوری امت اس کی ذمہ دار ہے۔ لہذا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور اپنی طاقت اور توفیق کے مطابق مسلسل اس پر عمل پیرا ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں سے۔ یہ ایک طبقہ اگر علماء کا جسے ہم کہتے ہیں، اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو عمومی طور پر اپنے ذمے لیا ہے تو وہ طبقہ ہماری طرف سے شکریہ کا مستحق ہے، لیکن پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں اسلام کا مزاج مغرب کے اس اخلاق کی طرح نہیں ہے کہ جہاں لوگ کہتے ہیں جی شخصی آزادی اور شخصی جو اخلاقیات ہیں اس میں ہر شخص آزاد ہے، اور بیس بنایا شاید اسی جملے کو بنایا گیا ہے جو حضرت حابیل کے حوالے سے، جو قابیل کے منہ سے نکلا تورات کے اندر کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں، یہ تورات کے الفاظ ہیں، یعنی نہیں ہوں، یہ قابیل کے الفاظ ہیں جو تورات کے اندر مروی ہیں، لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہاں آپ رکھوالے ہیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے اس کا ہاتھ روک لو۔ جب معاشرے کے اندر اخلاقی حوالے سے یہ ذمہ داری پیدا ہوگی تو آپ خود سوچئے، ایک دور تھا وہ بچے باہر غلطی کرتے تھے تو جو بھی دیکھتا تھا نا بزرگ وہ اس کی تربیت بھی کرتا تھا، اور اگر ضرورت ہوتی تو ایک دو لگا بھی دیتا تھا، اور والدین کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، وہ دیکھ کر بلکہ باقاعدہ کہتے تھے کہ اس کو اور دو چار لگا دیں، اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد تھا کہ پوری سوسائٹی نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ دار صرف گھر کے اندر والدین نہیں ہیں، اگر وہ بازار میں نکلا ہے تو باقی لوگ اس کی ذمہ داری وہ لے رہے ہیں، اگر وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں گیا ہے، مسجد میں گیا ہے، تو وہاں پر لوگ موجود ہیں جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہیں، تو پورا معاشرہ اس اخلاقی تربیت کے اندر شامل ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے جو ہماری تربیت کی اور اسلام نے جو مزاج بنانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ برائی کے حوالے سے، اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے آنکھیں بند کرنے کی جو نفسیات ہے اس سے نکل جائیں، وہ رد عمل دیں اس پر، یا اس کو صحیح کرے
اگر وہ صحیح ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. چلتے ہوئے آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ویل ڈن، اتنا تو کہہ سکتے ہیں بھائی بہت خوب، حوصلہ افزائی کریں. اور اگر غلط ہے تو اس پر رد عمل دیں کہ یہ غلط کام ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ کو جو مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ ہے ہفتے کے دن، کہ اللہ رب العزت نے اس بستی پر اپنا عذاب نازل کیا کہ جس بستی کے اندر لوگ ہیلے سے اس دن مچھلیاں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 164 یہ واقعہ پورا موجود ہے. 3 گروہ تھے. ایک وہ تھے جو ہیلے سے مچھلیاں پکڑنے والے تھے، دوسرے وہ تھے جو ان کو سختی سے روکتے تھے، بار بار روکتے تھے، ہر دفعہ روکتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو روکنے والے کو کہتے تھے کہ دفع کرو، یہ لعنتی قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے، انہوں نے کون سا ماننا ہے، تو چھوڑیں، ان کو کہنے کا فائدہ کیا ہے. اور جو لوگ روکتے تھے، قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ وہ ان کو جواب یہ دیتے تھے کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے رکنا نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو روکا تھا، یہ رکے نہیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب عذاب آیا تو وہ گروہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آیا جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، اور وہ گروہ بھی اس لپیٹ میں آ گیا کہ جو خود تو اللہ کے حکم کی پامالی نہیں کرتے تھے لیکن ان لوگوں کو روکتے بھی نہیں تھے. اور یہودیوں پر عذاب اور ان کی تباہی کے جو اسباب قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ بھی یہی ہے کہ ان کے جو یہ اس آیت کے تناظر میں وہی بات اور انداز میں بیان ہوئی ہے کہ ان کے علماء ایک وقت تک لوگوں کو روکتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ علماء بھی وہی کرنے لگے جو عام لوگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا. یہ علماء سے مراد صرف مولوی مت سمجھیں، علماء سے مراد آپ کی سوسائٹی کے تمام انٹلیکچوئلز ہیں، تمام وہ لوگ ہیں جو اس منصب پر فائز ہیں کہ جو لکھ کر روک سکتے ہیں، بول کر روک سکتے ہیں. سوشل سٹیٹس ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے کہ اگر وہ بات کرے تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. وہ سارے کے سارے اس تعریف کے اندر شامل ہیں کہ اگر وہ اپنا یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے. اس میں آپ سوچ لیجئے کہ استاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، اس میں مسجد کا خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ہمارے سیاسی اور مذہبی اور سماجی حوالے سے جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس تعریف کے اندر آ جاتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اسلام کا اصول اخلاق یہ ہے کہ سارے لوگ خیر کی دعوت اور تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، اور سارے لوگ برائی اور جتنے بھی غلط کام ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو بطور جماعت کے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے یہ فرد کی ذمہ داری نہیں لگائی، جماعت کی ذمہ داری لگائی ہے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ اپنے گھر کو چھج بجائے یا چھاننی بجائے سانو کی. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کے اثرات سوسائٹی پر پڑیں اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ کے اندر آ جائے، ایسے تمام جرائم سے اس کے خلاف سوسائٹی مجموعی طور پر کھڑی ہوگی. چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، اور دیگر جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہیں، رشوت وغیرہ وغیرہ، ملاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس کی شکل، پوری سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہو. یورپ اور مغرب یہ کامیاب ہیں اس وجہ سے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر ہیں.
ہم جتنے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اس میں بالکل ہی ہم لا تعلق ہوتے ہیں. ذرا فرق دیکھیے کہ تمام اجتماعی معاملات سے میرا اور آپ کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. ہاں انفرادی معاملات سے اگر میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے نا، وہاں میں چیخوں گا بھی، چلاؤں گا بھی، احتجاج بھی کروں گا. جبکہ حق یہ ہے کہ جو انفرادی معاملہ ہے اس میں نقصان کم ہے، آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. اس لیے شریعت نے جو اجتماعی معاملات ہیں ان کے اندر پوری سوسائٹی کو پابند کیا ہے کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے اور اخلاقی تعلیمات کے نفاذ کے حوالے سے پوری جماعت ذمہ دار ہے، صرف ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے. یہ اس چیز کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے. پاکستان کا بحران ہم تو صرف حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ اصل بحران یہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان ایک صحیح معنوں میں ایک قوم سے محروم ہے. ایک ایسی قوم جو اپنے ملک کا درد اپنے اندر رکھتی ہو، ایک ایسی قوم جو اپنے مذہب کا درد رکھتی ہو، ایک ایسی قوم جس کو معاشرے کے مجموعی مفادات جو ہیں متاثر ہوتے ہوئے نظر آئیں تو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جائے. سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہو. آپ وہ واقعات تو سن لیتے ہیں لیکن ان کی ڈیپتھ میں جا کر ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور بی بی کھڑی ہو گئی کہ آپ حق مہر کی تحدید کیوں کر رہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے. اس بی بی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس نے جو آواز بلند کی تو تمام خواتین کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام ہر دور کے اندر تمام خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. اور حضرت عمر بھی واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ سول سوسائٹی اتنی مضبوط ہو اخلاقیات کے حوالے سے کہ جہاں پر وہ کوئی دیکھیں گڑبڑ تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. مثالیں مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. عہد رسالت میں تو بڑی چیزیں آپ کو عہد صحابہ میں نظر آ جائیں گی اور یورپ اور مغرب میں بھی، لیکن آپ ہم اپنے ارد گرد ذرا ڈھونڈیں کہ ہم کس حد تک. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی تعلیمات جس بنیادی جن اصولوں پر کھڑی ہے ان میں سے یہ ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ میں اور آپ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، سمجھیں اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کو بروئے کار لائیں. 5واں اصول اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کا وہ اعتدال ہے اور توسط ہے، میانہ روی جسے آپ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا ما آل من اقتصد، یہ زندگی کے سارے معاملات کے اندر ہے کہ اسلامی اخلاقیات جو توازن آپ کو اس میں نظر آئے گا وہ آگے جا کے آپ اخلاقیات کے حوالے سے ایک آدھ خطبہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، کوئی مجموعی سی گفتگو ہو جائے گی اس میں کہ آپ تمام اخلاقی تعلیمات پر غور کریں گے تو توازن. یہ صرف والدین کے حقوق اسلام نہیں بیان کرتے، والدین کے فرائض کو بھی اتنی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے جن کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے. والدین کو اپنے حقوق کی بڑی فکر ہے، اس کی شکایتیں بھی کرتے ہیں. تو کیا وہ اپنے پہلے وہ فرائض ادا کر چکے ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں اولاد کے حوالے سے؟ پھر آگے کبھی بات کریں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام تعلیمات کو دیکھ لیں، چاہے ان کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے ہو، معاملات کے ساتھ ہو، ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ ہو، ساری چیزیں آپ دیکھیں. آپ کو جو اعتدال اسلام کے اندر اور اسلام کی اخلاقیات کے اندر نظر آئے گا وہ دوسری جگہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ منسوب عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے. یہ پوری آیت آپ کو سنا رہا ہوں، انجیل متی کے 5ویں باب کی آیت نمبر 38 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ سنا ہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ کرو، بلکہ جو شخص تمہارے داہنے گال پر تماچا مارے تم اپنا بایاں گال اس کے سامنے کر دو. جو شخص تم کو بگار میں 1 میل لے کر جائے تم اس کے ساتھ 2 میل چلے جاؤ.
اور جو شخص تمہارے کپڑے پکڑے تم اس کو اپنی چادر بھی دے دو. جو شخص تم نے سنا ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان جو انجیل کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہوگا کہ اپنے عزیزوں سے محبت رکھو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. بظاہر یہ بات اخلاقیات کے حوالے سے بڑی زبردست نظر آتی ہے، لیکن کیا خود عیسائی دنیا کے لیے بھی اس پر عمل کرنا ممکن ہے کہ جو چاہے کوئی کرتا رہے، آپ کبھی دایاں گال اس کے سامنے کر دیں اور کبھی بایاں کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. یہ فلسفہ اخلاق بیان کرنے کی حد تک تو بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے، لیکن عملاً ممکن نہیں ہے. اس لیے اسلام نے جو ہے توازن کے ساتھ تعلیم دی کہ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ قانون بھی بیان کرتا ہے اور دوسری طرف اخلاق کو قانون کے ساتھ ملا دیتا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کا خاص وصف ہے کہ ایک طرف اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص لازم ہے، فی القتل قتل کے معاملے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے. تو دوسری طرف یہ قانون ہے اور دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے، یہ اس کا حق اور اختیار ہوگا کہ وہ معاف بھی کر دے. دونوں چیزوں کو ملا دیا. ہر حال میں بدلہ لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بدلہ لینا پورا حق ہے مظلوم کا، اور معاف کرنا یہ بھی اسی کا حق ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو اس حوالے سے اپنی اخلاقی تعلیمات پیش کی ہیں، وہ چاہے فوجداری قوانین ہوں یا کہہ لیجئے کہ دیگر زندگی کے معاملات اور امور ہوں، ان کے اندر ایک طرح کا توازن رکھا ہے. تمام اسلامی تعلیمات اس کے اندر آپ کو ہر جگہ پر توازن نظر آئے گا، وہ توازن ہر جگہ پر موجود ہے. آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ ایک اور بڑا اہم اصول کہ بندہ مومن تمام اخلاقی تعلیمات پر عمل اس وجہ سے کرے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے بس، اور اس کا کوئی بھی عمل رد عمل کی نفسیات پر مبنی نہ ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں جو احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ وہ ہے کہ جو زیادتی کے بدلے میں بھی احسان کرے. یعنی میرے اور آپ کے کردار، اخلاق اور عمل کی لگامیں دوسرے آدمی کے ہاتھ میں نہ ہوں. وہ گالی نکالے تو میں بھی گالی نکال دوں، پھر اصل میں میری باغ تو اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو مجھے با اخلاق رکھے اور چاہے تو مجھے بد اخلاق بنا دے. میری لگام میرے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ ہماری تربیت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اخلاقیات کے حوالے سے اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہے کہ جو وہ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اخلاق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس سے اعمال سہولت کے ساتھ سرزد ہوں، کہ خود بخود ہی نیکیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے. جس طرح آپ بھی بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں یار وہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مسلسل کردار آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ تو خیر ہی کرنے والا ہے، وہ تو ہمیشہ نیکی ہی کرنے والا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام نے جو اخلاقی تعلیمات پیش کی ہے تو وہ ایسے متعین عالمگیر اور آفاقی اصولوں پر کھڑی ہیں کہ اگر ہماری اس طرف توجہ ہو جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ پوری دنیا کے مذاہب، تمام مذاہب نے اخلاقی تعلیمات پیش کی ہیں، مگر بھی تہذیب بھی اخلاقیات کی بات کرتی ہے. لیکن جن اصولوں پر اسلام کی اخلاقی تعلیمات بیس کرتی ہیں وہ اصول سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے ارفع ہیں.